پہلی چیز، نبوت اور رسالت یہ وہابی عہدہ ہے، کسبی منصب نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے پیرامیٹرز میں رہ کر اللہ رب العالمین خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے کون سا انسان ہے جس کے سر پر تاج نبوت، تاج رسالت رکھا جائے۔ یہ عطیہ الہی ہے، یہ موہبت ربانی ہے۔ انسان اپنی دعا اور مناجات سے اس منصب کو حاصل نہیں کر سکتا، انسان اپنی عبادات شاقہ سے اس منصب کو حاصل نہیں کر سکتا، انسان بھاری ریاضتوں سے اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ یہ عطیہ الہی ہے، یہ فیصلہ الہی ہے کہ کس کو نبی بنایا جائے گا، کب بنایا جائے گا۔ اگر ہم دوست مطالعہ کر سکیں سورہ انعام کی آیت نمبر 124 کا، سورہ انعام یہ مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں قریش مکہ کو، سرداران مکہ کو، مشرکین بنی اسماعیل کو ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ان کا اعتراض کیا تھا کہ پشت سے سیادت اور قیادت کا مقام ہمیں حاصل ہے، مال دولت اور امارات کے وارث ہم ہیں، پھر آخر اللہ رب العالمین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہی کیوں موضوع نظر آیا تاج نبوت رکھنے کے لیے؟ یہاں تک کہ الفاظ اللہ رب العالمین نے کوٹ کیے مشرکین بنی اسماعیل کے، لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری رسالت مانیں گے نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہی کچھ ہمیں نہ دیا جائے جو رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جناب یہ نبوت اور رسالت خلعت الہی ہے، یعنی رب العالمین کا دیا ہوا پہناوا ہے، یہ شاہی پوشاک ہے، ہر ایک کو نہیں پہنا دی جاتی، ہر ایک کے جسم پر نہیں اڑا دیا جاتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا تاج کس کے سر پر رکھا جائے۔ تو جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، اس کا انتخاب اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے ایک بات اور سمجھتے جائیں دوست، جس انسان کا نبی اور رسول کی حیثیت سے اللہ رب العالمین انتخاب کرتے ہیں، اسے لمحہ بھر پہلے تک معلوم نہیں ہوتا کہ وہ نبی اور رسول بنایا جانے والا ہے۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، سردی کی شدت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ہاتھ تاپنے کے لیے رب العالمین نے رسالت اور نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا۔ ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب کی تسکین کے لیے ضلالت کے اندھیروں میں ہدایت کی تلاش کے لیے غار حرا میں، اور نبی علیہ السلام کے سر پر تاج نبوت، تاج رسالت رکھ دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول کے لیے یہ غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے، خلاف توقع یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں اپنے گھر آتے ہیں، اپنی زوجہ، اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے۔ اور اس موقع پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی اعلیٰ تر قدروں کو سامنے رکھ کر، اعلیٰ تر صفات کو سامنے رکھ کر انہیں حوصلہ دیتی ہیں، ان کی ہمت بندھاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ جیسے شخص کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو لمحے پہلے تک کسی نبی اور رسول کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ نبی اور رسول بنایا جانے والا ہے۔ اب مطالعہ کریں قرآن کا، سورہ شورى آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، رسول آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کتاب کیا چیز ہوتی ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ آپ سورہ قصص آیت نمبر 86 کا مطالعہ کریں،
وہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت اور رسالت کے امیدوار نہیں تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب کر لیا۔ اب اس حدیث کو بھی سمجھتے چلیں جسے عام مسلمان سمجھ نہیں رہا، چونکہ اس وقت عام مسلمان نبوت اور رسالت کی حقیقت کو نہیں جانتا، اس کی عقیدت کے جذبے سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کو جھنڈا پکڑا دیا جاتا ہے، اس کے منہ میں نعرے دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اندھا ہو کر اپنے جذبات لے کر سڑکوں پہ اتر آتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مشکات باب فضائل و سید المرسلین کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا، جمع کا صیغہ ہے قالو، اللہ کے رسول یہ بتائیے متی وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت واجب کب ہو گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو اسی وقت سے نبی ہوں، وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی خاک آدم تخلیق کے مراحل میں تھی، یا آدم کا خاکہ ابھی بنایا جا رہا تھا، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ تو اس حدیث کا معنی ہے علم الہی میں ہمیشہ سے اللہ کا رسول ہوں۔ علم الہی دوستو یہ طے شدہ ہے، علم الہی میں سب کچھ متعین شدہ ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھیں، ہم جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں نا، اگلے لمحے کے بارے میں ہم نہیں جانتے، خدا جانتا ہے۔ ہم جتنے مسلمان ہیں اگلے دن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا خالق ہمارے اگلے دن کے بارے میں جانتا ہے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی تھی کہ میں اسی وقت سے نبی ہوں جب سے آدم روح اور جسم کے درمیان ہے، تو یہ علم الہی کی بات ہے۔